بنو امیہ کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے، ہشام بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک۔ ان کے پاس اتنا خزانہ تھا، اتنا سونا، اتنا چاندی کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے ایک ایک بچے کو 1-1 لاکھ دینار وراثت میں ملا، 1-1 لاکھ دینار وراثت کے اندر ملا۔ لیکن لوگوں کے حق مارے تھے، لوگوں پر ظلم کیا تھا۔ اور ایک اور خلیفہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ۔ آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے صرف کتنے دراہم چھوڑے تھے؟ کچھ دراہم چھوڑے تھے، دینار وغیرہ نہیں، کچھ درہم۔ درہم بہت کم ہوتا ہے، دینار سونے کی اشرفی ہوتی ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ تو ان کے بچوں کو 17 دراہم ملے تھے، بس، اور کچھ نہیں۔ مورخ کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دونوں کے بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ہشام بن عبد الملک کے بچوں کو دیکھا کہ جو اپنے ابا کی وراثت میں 1-1 لاکھ دینار کے مالک ہوئے تھے، آج وہ بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں، لوگ ان کو صدقات و خیرات دیتے ہیں۔ یہ ہے نحوست، ظلم کرنے کی نحوست۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے بچوں کو دیکھا کہ جن کو 17 دراہم صرف ملے تھے وراثت کے اندر، آج اللہ نے اتنی برکت ان 17 دراہم کے اندر دی ہے کہ 1-1 دن میں 100 گھوڑے خیرات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے دنیا کی چمک دمک میں پڑھ کر کے تھوڑے سے پیسے کی وجہ سے کسی کا حق کبھی مت مارنا، کسی پر ظلم کبھی مت کرنا، ورنہ اللہ نحوست اور محرومیت سے تم کو دوچار کر دیں گے، اور وہ وراثت کے اندر بھی وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہمیشہ حق کا ساتھ دو اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، مظلوم کی مدد کرو، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کا پیسہ نہ دبانا، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ یہی نبی کی تعلیم ہے، یہی صحابہ کی تعلیم ہے، اور پوری سیرت اس سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان معاملات کو دین کا حصہ سمجھ کر کے، دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے جس کو ہم سب مسلمانوں نے فراموش کر دیا ہے۔ کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے تو اس کے بعد فون ہی بند کر دیتا ہے یا اس کا نمبر بلاک پر ڈال دیتا ہے، سراسر ناجائز اور حرام ہے اسلام کے اندر۔ اس لیے اس کو دین کا حصہ سمجھیں۔ اگر عبادت میں تھوڑی سی کوتاہی ہے، اللہ اسے تو معاف بھی فرما دیں گے۔ معاملات کے اندر کوتاہی ہے، جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک نجات نہیں ہوگی۔ ایک شہید تھے، جنگ کے اندر شہید ہو گئے، لوگوں نے کہا جنت کے اندر کتنی اچھی موت پائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے مال غنیمت میں سے تھوڑا سا حصہ بغیر اجازت کے لے لیا تھا، جس کی وجہ سے جب اللہ کے سامنے پیش ہوا اور کہا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے جنت میں جاؤ، لیکن جنت کے دروازے پر وہ سامان رکھا ہوا ہے جسے تم نے بغیر اجازت کے لیا تھا، اور وہ سامان جہنم کے اندر پھینک دیا گیا۔ کہا جاؤ اسے لے کر کے آؤ، پھر جنت میں جاؤ۔ چنانچہ وہ جہنم میں گئے، اور جہنم میں جب گئے تو وہ تہ میں جا چکا تھا۔ وہ تہ میں گئے اور لے کر کے جو ہی اوپر آتے تھے کہ وہ سامان پھر ہاتھ سے چھوٹ کر کے پھر نیچے چلا جاتا تھا، پھر اس کو لے کر کے اوپر آتے، جو ہی جہنم کے دہانے پر پہنچتے پھر وہ چھوٹ کر کے نیچے چلا جاتا، پھر وہ لے کر کے آتے، پھر چھوٹ کر کے نیچے چلا جاتا۔ یہ شہید کی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں؟ اس لیے میرے بھائی آج ہی حساب کر لیجئے گا، جس کا حق باقی ہے، حصہ باقی ہے، اللہ کے واسطے آپ ادا کر دیجئے۔ اللہ اتنا آپ کو مالدار بنائیں گے، اتنا اللہ آپ کو عطا کریں گے کہ آپ سخی ہوں گے، فیاض ہوں گے، اور آپ دیں گے، اور اللہ کی طرف سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ، چونکہ اس میں برکت اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، ظلم سے اللہ ہم سب کو بچائے، امانت داری، پاسداری کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاملات کے باب میں اللہ ہم سب کو کامل و مکمل مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔